السلام علیکم ویور، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تیرے بن ڈرامہ کے بارے میں کچھ بات کرنا ہے۔ عام طور پر میں ڈرامے کم دیکھتی ہوں، بہت کم گنے چنے موضوعات پہ دیکھتی ہوں، لیکن اس ڈرامے کا جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ قائم ہوا تھا اور بہت سی ویڈیوز آ رہی تھیں، ایک کمنٹ نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرا دل جو ہے وہ دکھ سے بھر گیا۔ کسی انڈین ویور کا کمنٹ تھا اور وہ لکھتی ہیں کہ وہ انڈین ہیں لیکن انہیں ہمارے ڈرامے بہت پسند تھے کیونکہ ہمارے ڈرامے لاجیکل ہوتے تھے اور اس میں میک اپ کم ہوتا تھا اور زندگی جو کہانیاں تھیں وہ زندگی سے ریلیٹڈ تھیں، لیکن اب وہ بہت مایوس ہیں کہ ہمارے ڈرامے انڈیا کی طرف بن چکے ہیں۔ تو جیسے ہم تیرے بن کے بات کرتے ہیں، جب بھی اس کی کوئی پکچر سامنے آتی ہے یمنا زیدی جب ہاتھ جلے کی، تو بہت ہی یعنی کہ ولگر انداز میں تصویریں لی گئی ہیں اور دیکھتے ہی نیگیٹو سی وائبس آتی تھی مجھے جب بھی میں اس کو گزرتے ہوئے اسکرول کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ مجھے یمنا زیدی سے بہت زیادہ یعنی کہ اچھی امیدیں رہتی ہیں کیونکہ وہ بہت اچھے ڈراموں میں کام کر چکی ہیں۔ ریسنٹلی یہ بختاور ڈرامہ انہوں نے کیا اور عورت کا جو مقام ہے اسے بڑی عزت اور شرافت کے ساتھ انہوں نے بلند کر کے دکھایا کہ عورت جو ہے وہ کس قدر اونچے مقام تک جا سکتی ہے اپنی پارسائی میں۔ لیکن یہاں نورا مختوم صاحبہ جو پتہ نہیں یہ اچانک ہی اگنے والے رائٹر ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، کس چیز کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جنہیں حیا اور بے حیائی اور جنہیں اپنے معاشرے جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا مذہبی معاشرہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ مرد کو اس قدر ڈی گریڈ کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس کا کردار یوں سمجھیں مسخ ہو گیا ہے۔ اس کا کردار یا تو اس کو ہیرو اتنا بنا کے دکھایا جا رہا ہے، اینگری ینگ مین، اور وہ بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہو رہا ہے، اور نوجوان جو ہیں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی کو ڈرامے کے ذریعے، انہیں ہم اس طرح کا ہیرو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہیرو کیا ہے جی، اس کی ساری جو عادتیں، ادائیں، سٹائل، اس کا جو انداز یا اس کے جو ہمارا اس کا ایگریمنٹ کرنا ہے میاں بیوی کا، سارا ٹوٹلی ہندو ڈراموں سے اور انڈین ڈراموں سے یہ لیا گیا ہے۔ اس کا کنٹینٹ بھی اور ہیئر سٹائل بھی، سارا جو اس کی ڈریسنگ ہے یا جو بھی ان کا ایگریمنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، یا میرے خیال میں یہ انڈین معاشرے میں بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس طرح سے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہوں گے کہ ہم میاں بیوی نہیں رہیں گے یا ہم کچھ عرصے بعد آزاد ہو جائیں گے۔ اس طرح کی کہانیاں دکھا کے پتہ نہیں کس قسم کی میسیجنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو علاقہ ہے، وہ تشدد اس میں اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے، اس قدر اگریسو رویے ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ یعنی کہ اس طرح کے ڈرامے بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا معاشرہ کول ڈاؤن ہو، نہ کہ اس طرح کے کردار جس میں عورت کو بالکل ڈی گریڈ کر دیا جائے۔ اور رائٹر پہ حیرانی ہوتی ہے، انسان عش کر اٹھے کہ ایک کردار سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ملازم سے پوچھے کہ کیا اس نے کبھی محبت کی ہے یا شادی کا ذکر ہے یا محبت کا، تو جتنی فلسفیانہ گفتگو وہ بوڑھا ملازم محبت کے بارے میں کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ 1000 بار محبت کر چکا ہے، لیکن پورٹرے یہ کیا گیا ہے کہ اس نے تو کبھی محبت ہی نہیں کی۔ اس قدر تضاد اور اس قدر ڈائلاگ غلط لوگوں سے بلوائے گئے ہیں جو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔ اینڈ پہ اس کا جو آخر میں ٹویسٹ آیا ہے ڈرامے کا، جہاں سے ڈرامہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہوا ہے۔ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا، اور تب میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ جو امریکن فوجی ہوا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ہتھیار تو ہیں، لیکن جو ان کے پاس ایز اے میل کے طور پہ اگر وہ دوسری عورتوں کا یا افغان عورتوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا ویپن ہے۔ تو ہمارے ڈرامے میں بھی بالکل کردار کو اسی طرح سے ایک مرد کے کردار کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی فیمیل کو، یا چاہے وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کو دبانے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کردار کی جتنی بھی محبت تھی یا ریپوٹیشن تھی وہ ساری اس ٹویسٹ کے بعد ختم ہو گئی۔ کیا ہم اپنے مردوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ وہ جب اگریسو ہوں یا غصے میں آئیں تو عورت کو
اس مقام تک لے جائیں کہ وہ اپنے آپ سے تنہائی میں نظر نہ ملا پائے، یا وہ ایون وہ میل بھی، وہ مرد بھی اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پائے، بعد میں ایک وقتی جذبے کے تحت وہ ایک عورت کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرے۔ کچھ دیر پہلے ہی ایک لڑکی جو بڑی محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے، اور اینڈ پہ ڈرامے کو اس طرح سے کر دیا گیا کہ پوری جو آڈینس ہیں، ویورز تھے، ان کے دل ٹوٹ گئے اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کہانی میں کیسا موڑ آیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ چینج کر دیا گیا ہے ڈائلاگس کو۔ جب انہوں نے یہ سارا رویہ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، تو فوراً ہی ڈائلاگس کو چینج کر دیا گیا، کیونکہ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ میرب کو حیا آ کر اکساتی ہے کہ تم گھر سے جاؤ، لیکن اس قسط میں وہ خود کلامی ہوتی رہی اور وہ خود ہی چلی گئی۔ یہ جو ڈائلاگس تھے یہ اوپر سے ایڈٹ کیے گئے تھے اور کہانی کو مزید ایک اور نیا رخ دینے کے لیے بالکل ہی مسخ کر دیا گیا۔ اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ راتوں میں اندھیرے میں اکیلی پھر رہی ہے، اکیلی گھوم رہی ہے، اور اس کو کوئی بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے۔ مزید جو کنڈکٹر کا رول ہے وہ تو بہت ہی برا دکھایا گیا کہ وہ انسانیت، مرد کا یہ رول بھی ایسا دکھایا گیا کہ جس میں انسانیت نہیں ہے۔ کیا کوئی بھی ہمارا عام جو شہری ہے جو اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عورت سے پیسوں کے بدلے میں اس کی چین لے لے؟ میں اینڈ تک یہی سوچتی رہی کہ وہ جب میرب نیچے اترے گی تو وہ اس کو سونے کی چین واپس کر دے گا، یعنی معاشرے سے انسانیت اور بھلائی ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں دکھانا چاہیے تھے۔ کم از کم ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے جیسا دکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی اچھے لوگ زندہ ہیں۔ یہ ایک اور مرد کا کردار دکھایا گیا جو عام کنڈکٹر ہے، اور وہ چین لے کے خوش ہو رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایک بے سر و سامان عورت اسے کرائے کی بجائے سونا دے کے چلی گئی ہے۔ ایک سونے کی چین آج کل 1,00,000-2,00,000 روپے مالیت رکھتی ہے، چلیں 1,00,000 کی مالیت سمجھ لیں۔ کیا اس کا اتنا ضمیر مر چکا تھا کہ وہ 500 کے بدلے 1,00,000 کی چین رکھ لے؟ عجیب طرح کا تضاد دکھایا جا رہا ہے۔ اب ایک آدمی جو اسی فیملی میں نیا آیا ہے نوریز نام سے، وہ اتنا اعلیٰ ظرف ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو، جس کو اس نے دیکھا بھالا بھی اچھی طرح سے نہیں ہے، جو اس کے کوئی اس طرح سے اس کی اٹیچمنٹ بھی نہیں تھی، وہ ایک ہی رات میں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جن کرداروں کو انہوں نے اچھا کر کے دکھانا تھا انہیں تو انہوں نے کر دیا برا، اور جن کرداروں کو جو ایک دم سے آ گئے وہ فرشتے کے روپ میں سامنے آ گئے۔ بہرحال لوگوں کا بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے، جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ڈسٹرب ہیں، جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن ہے زیادہ تر وہ جو ہیرو بنا لیتی ہے ڈرامے کے لوگوں کو۔ ہم نے ہم سفر ڈرامہ دیکھا، ہم نے درِ شہوار دیکھا، ہم نے سنگ ماہ ریسنٹلی دیکھا جو انتقام کے جذبے پہ مبنی تھا، لیکن انتقامی ڈراموں میں بھی اس قدر جنون اور اس قدر انسانیت کی تذلیل نہیں دکھائی گئی جس قدر اس ڈرامے میں دکھائی گئی۔ اور کس کے ہاتھوں دکھائی گئی؟ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا انسان تھا، جو سب سے زیادہ پیارا رشتہ، جو سب سے زیادہ کلوز رشتہ ہوتا ہے۔ ہوتے ہوں گے ریئل زندگی میں ایسے واقعات، لیکن کم از کم ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسے واقعات کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل دلی طور پہ ایک ریویو تھا جو دل میں دکھ اور تکلیف کی وجہ سے میں نے یہ بیان کیا۔ میرے خیال میں زیادہ لوگ اس سے ایگری کریں گے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم ضرور دیکھیں گے اینڈ پہ انہوں نے کیا کیا بلنڈر مارنے ہیں اور رائٹر آگے کیا کرے گی۔ نیکسٹ ریویو تک اللہ حافظ۔